السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات چیت وصال اردو کے رمضان ٹرانسمیشن کے تحت، اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کے 20 روزے گزر چکے ہیں اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ آج شروع ہو رہا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے حوالے سے انتہائی زیادہ فضائل احادیث میں اور قرآن پاک میں وارد ہوئے ہیں۔ رمضان المبارک پورا ہی ویسے برکتوں کا مہینہ ہے، لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرے کی جو عبادات ہیں، جو آخری عشرے کی جو باتیں ہیں، جو اس کی فضائل ہیں، وہ نہایت عجیب قسم کے ہیں۔ وہ باقی جو عشرے ہیں اور باقی جو رمضان کے ایام ہیں ان سے کہیں زیادہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک تو سب سے جو بڑی بات ہے وہ لیلۃ القدر کی جو عظیم رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ایک عظیم نعمت عطا کی لیلۃ القدر کی صورت میں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے اور افضل ہے اس رات کی جو عبادت ہے۔ اور یہ وہ عظیم رات ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی کہ اس رات کی عبادت کی جائے، اور اس کے لیے آپ پورے رمضان بھر جو ہے وہ کوشش کرتے تھے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پہلے عشرے میں بھی اعتکاف میں بیٹھے، اور اسی نیت سے کہ کہیں کہ لیلۃ القدر کی تلاش مل جائے اور لیلۃ القدر ان کی جو لیلۃ القدر کی جو عبادت ہے وہ اس میں کر لی جائے۔ اور اسی طرح پھر جب پہلے عشرے میں بھی نہیں معلوم ہوا تو پھر دوسرے عشرے میں بیٹھے، اور پھر اسی طرح دوسرے عشرے میں جب نہیں معلوم پڑا کہ لیلۃ القدر واقعی اس عشرے میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ وہ آخری عشرے میں ہے اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کیا جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، صحابہ اکرام کو بھی فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کے آخری عشرے میں وہ لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے بیٹھیں۔ اور اس سلسلے میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے، اعتکاف کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ مسجد سب چیزوں سے، دنیا و ما فیہا سے جو ہے بے خبر ہو کر، انہیں چھوڑ کر مسجد میں آ جائے اور مسجد کے اندر جو لزوم ہے اس کو پکڑ لیا جائے تاکہ لیلۃ القدر کی رات مل جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری جو رمضان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، اس میں آپ 20 دن اعتکاف کے لیے بیٹھے، اس میں 2 قرآن پاک بھی ختم فرمائے۔ تو آخری عشرے کے اندر ایک تو لیلۃ القدر کی تلاش ہے، اور دوسرا جو اعتکاف ہے وہ بھی دراصل لیلۃ القدر ہی کی تلاش کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ آج کے ہم پروگرام میں اعتکاف کے حوالے سے اور اسی طرح لیلۃ القدر کی تلاش کے حوالے سے اور دیگر جو اس عشرے میں عبادات کرنی چاہیے اس حوالے سے آج ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترم جناب عبید الرحمن شفیق صاحب، مذہبی اسکالر ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اسی طرح ہمارے ساتھ لائن پر آج موجود ہوں گے مفتی رشید احمد خورشید صاحب، مذہبی اسکالر ہیں، معروف نام ہے ان کا بھی۔ پروگرام کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں عبید الرحمن صاحب آپ سے، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ تو آپ کیا فرمائیں گے کہ رمضان المبارک کے جو 20 دن گزر چکے ہیں، اب آخری 10 دن رہ چکے ہیں، اس میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی کہ رمضان المبارک میں ظاہر سی بات ہے آخری جو عشرہ ہے اس میں لیلۃ القدر بھی ہے اور اعتکاف بھی ہے، تو اس سے پہلے جو ابھی تک جو 20 دن گزر چکے ہیں اس میں جو کچھ کمی کوتاہیاں ہوئیں ان کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر اعتکاف اور لیلۃ القدر کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت نوازش جناب مدنی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ دیکھیں مدنی صاحب، مسلمان کی زندگی اس کی زندگی میں آنے والا ہر ایک دن ہی بہت مبارک دن ہوتا ہے، اور پھر وہ اگر دن رمضان کا ہو تو وہ اس سے زیادہ مبارک ہوتا ہے، اور وہ آخری 10 راتوں کا ہو اس سے زیادہ مبارک ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت اپنی پہلے سے زیادہ فرما دیتے تھے۔ عائشہ فرماتی ہیں جب آخری 10 راتیں آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازار بند کو کس لیتے، یعنی کہ ٹھیک طرح سے چاقو چوبند ہو جاتے، اور خود بھی راتوں کو جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور زیادہ سے زیادہ ترغیب دلاتے کہ آپ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کریں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے، ہمیں اس کے اندر جس قدر ہو سکتا ہم زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ اپنی دنیاوی مشاغل کے اندر اس قدر مصروف ہو جاتے ہیں، ہمارے دل اس قدر غافل ہو جاتے ہیں کہ جو رمضان کا حق ہمیں ادا کرنا چاہیے وہ ہم ادا نہیں کر پاتے۔ تو اب یہ آخری 10 دن رہ گئے ہیں۔ رمضان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، پہلے 10 دن، درمیان والے 10 دن اور آخری 10 دن۔ تو اگر آپ نے پہلے 10 دنوں میں آپ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، انسان ہونے کے ناطے بشری تقاضوں کے مد نظر رکھتے ہوئے آپ رمضان کے حقوق ادا نہیں کر سکے، تو یہ آخری 10 دن رہ گئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص مہمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ ہے آپ کی مغفرت کے لیے، جہنم سے چھٹکارے کے لیے، جنت کو اپنے اوپر واجب کروانے کے لیے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان آخری 10 دنوں کا خیال کریں، ان آخری 10 دنوں میں جس قدر ہو سکے آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور آخری 10 دن میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی اعتکاف کیا کرتے تھے مسجد کے اندر. تو یہ اعتکاف بھی اسی وجہ سے کیا کرتے تھے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے اپنے مشاغل سے جتنا مرضی وہ کوشش کر لے لیکن وہ ان کے اندر پھنسا رہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دن یہ رمضان کے آپ سمجھ لیں کہ ایک سال کے اندر یہ آپ کو 10 دن یہ خاص ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی آپ کو ملی ہے. تو ان 10 دنوں کے اندر طاقراتیں بھی ہیں اور پھر ان طاقراتوں کے اندر لیلۃ القدر شب قدر کی رات بھی ہے کہ جس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. تو ان آخری 10 دنوں میں اپنی پوری زندگی اپنی جو آپ کا پورا ایک سال ہے آپ اس میں اپنے کام کرتے رہے لیکن 10 دنوں میں مسجد کو لازم پکڑیں, مسجد کے اندر آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو چھوڑ چھاڑ کے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے آپ اپنی دنیاوی مصروفیات کو چھوڑ کے مسجد میں آتے, مسجد کے اندر اعتکاف کرتے, تمام دنیا سے کٹ جاتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر یہ 10 دن گزارتے. تو میرے خیال سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اپنے پورے سال کے جہاں پر وہ دن گزارتا ہے تو 10 دن میرے خیال سے اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہونے چاہیے, اس کے اندر اعتکاف کرنا چاہیے, مسجد کو لازم پکڑنا چاہیے اور جو اعتکاف کے حقوق ہیں وہ اس کو ادا کرنے چاہیے. تو اعتکاف میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اعتکاف کے لیے کن چیزوں کا خیال رکھا جائے؟ چونکہ آج لوگ اعتکاف بھی بیٹھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر, مسلمان مساجد میں جا کے اعتکاف بیٹھیں گے, تو اس حوالے سے آپ کیا مطلب گائیڈ لائن دینا چاہیں گے کہ مطلب کن کن چیزوں سے انہیں بچنا چاہیے اور کن کن چیزوں کا انہیں خیال رکھنا چاہیے؟ صاحب اعتکاف تو بہت عظیم عمل ہے اور یہ ایک ایسا عمل ہے جسے ہم سنت موقدہ میں سے شمار کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی اعتکاف کیا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ صرف جو حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے آپ کی ملاقات ہوگی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اس وقت تک آپ نے کبھی اعتکاف کو نہیں چھوڑا اپنی زندگی کے اندر. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے, مسجد میں بیٹھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق کا فاصلہ ڈال دیتے ہیں. یعنی کہ ہر ایک دن کے بدلے اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق کا فاصلہ ڈالا جاتا ہے اور اس ایک خندق کا جو اس کی جو مسافت ہے یا اس کا جو طول و عرض ہے, جتنا زمین اور آسمان کا طول و عرض ہے اتنا اس خندق کا طول و عرض ہے. تو یہ ایک بہت فضیلت والا عمل ہے. تو جس قدر اس عمل کی فضیلت ہے, کسی بھی عمل کی جتنی اس کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے تو اس کی احتیاط بھی اتنی زیادہ کی جاتی ہے کہ کہیں وہ اتنا جو فضیلت والا عمل ہے وہ آپ سے ضائع نہ ہو جائے. اور جس قدر کسی اسلامی شعار کو اگر ہم دیکھیں, اگر کسی جگہ کی اگر کسی وقت کی حرمت ہے یا کسی وقت کا اجر و ثواب زیادہ ہے تو اگر آپ اس کا وقت کے اندر یا اس جگہ کے اندر آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے, کیونکہ اس مقام کا شرف ہے اور آپ اس شرف کو پامال کرتے ہوئے وہاں پر اس کے اجر و ثواب کو آپ ٹھکراتے ہوئے آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں یا اس وقت میں یا اس جگہ پہ آپ کوئی برائی کر رہے ہیں تو آپ کو زیادہ خیال رکھنا چاہیے, تو آپ کا جو گناہ ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے. تو آپ کو اس لحاظ ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اور اگر آپ اعتکاف جا رہے ہیں تو اعتکاف کوئی رسم نہیں ہے, اعتکاف کوئی آپ کی روٹین نہیں ہے, اعتکاف ایک مکمل ایک فلسفہ ہے جو مومن کو, جو ایک مسلمان کو سمجھنا چاہیے اور اس کو سمجھ کے اس کو اعتکاف کرنا چاہیے. تو میرے خیال سے آج کل جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری نوجوان نسل کا, موبائل اور انٹرنیٹ وغیرہ, ہمیں بہت سارے مساجد سے یہ شکایات بھی سننے کو ملی ہے کہ نوجوان یہاں پر آ کے اعتکاف بیٹھتے ہیں اور سارا دن وہ موبائل کے اوپر اور پھر انٹرنیٹ کے اوپر گزارتے ہیں اور سوشل میڈیا کے ساتھ وہ لگے رہتے ہیں. تو میرے خیال سے اگر اس طرح اعتکاف بیٹھنا ہے تو ایسے اعتکاف کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ 10 دن اپنے نفس کے اوپر ضبط نہیں کر سکتے, اپنے نفس کو آپ روک نہیں سکتے اور آپ ایک چیز کے اوپر فوکس نہیں کر سکتے تو پھر میرے خیال سے آپ اپنے گھر میں رہیں. تو ایسی چیزیں جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے. اعتکاف بیٹھیں, آپ اعتکاف میں زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کریں. کیوں؟ آپ وہ جن مشاغل کو چھوڑ کے, جو اعتکاف کا اصل مقصد تھا کہ اپنی دنیا کو چھوڑ کے آپ عبادت کے اوپر صحیح طرح سے کنسنٹریٹ کریں, آپ عبادت کے اوپر فوکس کریں. اگر آپ نے پھر انہی معاملات کو ساتھ لے کے جانا ہے تو پھر میرے خیال سے اعتکاف کا فائدہ نہیں ہے. ہاں, لیکن اس بات کا قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ آپ دنیا سے بالکل ہی علیحدہ ہو جائیں. ہاں, کوئی ضروری بات ہے, کوئی معاملات ہیں, آپ کے گھر والوں سے کوئی پیغام ہے, آپ نے کچھ چیز منگوانی ہے, اس حد تک گھر والوں سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے باقاعدہ تو روزانہ ایک آتے بھی جاتے رہتے ہیں, ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے مسجد میں, کھانا وغیرہ بھیجتے ہیں. کوشش کی جائے کہ جو نمائندہ گھر سے آ رہا ہے آپ کے لیے یا کوئی جو گھر سے جس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, آپ کھانا لے کے آ رہا ہے, تو آپ اس کے ساتھ اس کے ذریعے سے پیغام پہنچا دیں. اور اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر آپ کی کوئی باس پرس کرنے والا نہیں ہے یا کوئی گھر سے لے جانے والا نہیں ہے, یا مسجد والوں نے وہاں پر آپ کے لیے افطاری سحری کا اہتمام کیا ہوگا ہے, تو وہاں پر آپ موبائل بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن اس کو بند رکھیں. جس وقت کوئی ضروری
ہو آپ اس وقت آپ وہاں پر کال کر لیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جی وہ حاجی صاحب ماشاءاللہ وہ بیٹھ جاتے ہیں اعتکاف پہ, اور پھر اس کے بعد موبائل نکال لیتے ہیں رات کو. ہاں جی سارے دن کی رپورٹ انہوں نے لینی ہوتی ہے. اچھا جی وہ دودھ والا آ گیا تھا, اچھا دودھ والے کے پیسے چکا دیے, بجلی کے بل چکا دیے, پھر اس کے بعد اچھا عید کی تیاریاں ہو گئی ہیں, وہ جی اس سے جا کے میرے کپڑے بھی لے آنا, وہ دھوبی کو میرے کپڑے بھی لے آنا, جی بچوں کے کپڑے لینا. تو یہ ان معاملات سے ذرا ہٹ کے ذرا عبادت پہ فوکس ہونا چاہیے. اور ویسے کرنا کیا چاہیے جو بندے اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اور اپنا وقت کو یعنی کہ مصروف رکھنے کے لیے عبادات میں, تاکہ ان کا وقت ادھر ادھر ضائع نہ ہو, تو ان کو کیا چیزیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں اعتکاف کے حوالے سے اگر ہم کہیں کہ کوئی اسپیسیفک کوئی مخصوص عمل ہو جو اس اعتکاف کے اندر فرض ہو تو ویسا تو کوئی نہیں. جیسے کہ نماز کے اندر دعائیں ہیں کہ آپ نے جب رکوع میں جانا تو یہ دعا پڑھنی ہے, سجدے کے اندر جانا تو یہ دعا کرنی ہے, تو کوئی مخصوص دعائیں نہیں ہیں. لیکن آپ کو زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنے کے لیے اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اعتکاف کے اندر قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں, اور کوشش کریں ایک آپ قرآن مجید شروع کر دیں جو اس کی تلاوت کریں, اور کوشش کریں کہ 10 دن کے اندر اس قرآن مجید کو مکمل کر لیں, ایک دفعہ اس کی دہرائی کر لیں. جو حافظ ہیں ان کے لیے ایک اچھا موقع ہے, وہ اس کو ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی قرآن مجید ختم کریں. بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ہمت والے کہ وہ ایک ہی دن میں قرآن مجید ختم کر سکتے ہیں, یا ایک دن میں آدھا کر سکتے ہیں. ایک دن 3 دن کی روٹین جو ہمیں محدثین اور سے ملتی ہے, سلف صالحین سے ملتی ہے کہ کم از کم 3 دن کے اندر قرآن مجید ختم کرنا چاہیے. تو 3 دن کے اندر آپ 3 دفعہ قرآن مجید ختم کر سکتے ہیں. آپ 30 قرآن مجید آپ ختم کر سکتے ہیں. آپ اس لحاظ سے اس کو دیکھ لیں. اس کے بعد جو زیادہ سے اہتمام کرنا چاہیے وہ میرے خیال سے, یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے, درود شریف کا آپ کو بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ آپ درود کا کثرت سے ورد کریں. حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جو انسان اپنی مکمل دعا میں درود ہی, وہ صحابی نے پوچھا تو فرمایا جو درود ہی پڑھتا ہے وہ اس کو ہر چیز سے غنی کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو دین و دنیا کی تمام بھلائیاں عطا کر دیتے ہیں. تو درود کا اہتمام کریں. پھر اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ صبح شام کے اذکار وہ آپ لازمی کریں. ہمارے ہم روٹین میں ہم نہیں کرتے, تو آپ کوشش کریں کہ پہلے 1-2 دن میں ان کو زبانی یاد کر لیں اور اگلے دنوں میں ان کو زبانی کریں, تاکہ آپ جب اعتکاف کر کے رہیں تو آپ اس روٹین کو اپنے ساتھ برقرار رکھیں. اور ان اذکار کے بہت زیادہ فوائد ہے. جو انسان صبح کا اذکار کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ شام تک اس کو تمام برائیوں سے بچا لیتا ہے. جو شام کو کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ صبح تک اس کو بچا لیتا ہے. پھر اس میں کچھ ایسی دعائیں ہیں جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو حسی تکالیف سے بھی بچا لیتے ہیں. کہ جو شام کا اذکار کر رہا ہے تو اس کو کوئی موذی جانور نہیں ڈسے گا, اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے تو وہ مصیبت ٹل جائے گی. ایسے فضائل احادیث کے اندر موجود ہیں. جیسے کلمہ استغفار کے حوالے سے ہے, مختلف فضائل ہیں. یہاں پر ایک مختصر سے ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, ہم ان کو ذرا لیتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. السلام علیکم مفتی صاحب, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب, رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور 20 ایام گزر چکے ہیں, باقی 10 دن رہ گئے ہیں. رمضان کے آخری عشرے کے حوالے سے بے شمار فضائل بھی حدیث میں آئے ہیں, تو آپ اس حوالے سے رمضان کے آخری عشرے کے حوالے سے کیا اہمیت ہے اور اس میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا فضائل ہیں, اس حوالے سے آپ کیا روشنی ڈالیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو حدیث میں آتا ہے شد مئزرہ وایقظ لیلہ, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھرپور تیاری کر لیتے تھے, کمر کس لیتے تھے, اپنے گھر والوں کو جگا دیا کرتے تھے, یعنی گھر والوں کو بھی رات کی عبادت کا کہا کرتے تھے اور ان کو ترغیب دیا کرتے تھے. رمضان المبارک تو پورا ہی عبادت کا مہینہ ہے, اس کا ہر عشرہ ہی بہت قیمتی ہے, لیکن آخری عشرہ بہت زیادہ قیمتی ہے, اس لیے کہ اس عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے شب قدر رکھی ہے. اور اسی شب قدر کی تلاش میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پورے مہینے کا اعتکاف کرتے رہے. پھر آپ ایک عشرے کا کیا, پھر دوسرے عشرے کا کیا, پھر جب آپ کو یقینی طور پر بتا دیا گیا کہ یہ لیلۃ القدر اس آخری عشرے میں ہے, تو پھر آپ نے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا اور پھر آخر تک آپ اسی آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی اسی آخری عشرے کا اعتکاف کرتی رہیں. تو آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی یہ رات ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اس امت پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس امت کی عمریں بہت کم ہیں, لیکن ایک رات میں اللہ تعالیٰ ان کو 83 سال کی عبادت کا ثواب عطا کر دیتے ہیں, بلکہ 83 سال سے زیادہ کی عبادت کا ثواب. اب اگر کسی کو زندگی میں 10 مرتبہ 20 مرتبہ 30 مرتبہ یہ راتیں نصیب ہو جاتی ہیں, تو کہاں وہ لوگ جن کو 1000 سال کی عمر نصیب ہوئی, پھر اس عمر میں انہوں نے کتنی عبادت کی, کتنی نافرمانی کی.
ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ 83 سال کا ثواب لکھ دیتے ہیں، 83 سال کی عبادت عطا فرما دیتے ہیں۔ میں کچھ دیر پہلے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کا ایک قول پڑھ رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ اگر لیلۃ القدر کے بارے میں مجھے یہ بتایا جاتا کہ پورے سال میں کسی ایک دن لیلۃ القدر ہے تو میں پورے سال رات کو جاگتا، پورے سال رات کی عبادت کرتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی کر دی کہ آخری عشرے میں رکھ دی ہے، تو اس کی جو طاق راتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو، تو آخری عشرے کو اور اہتمام کے ساتھ، پھر اس کی جو طاق راتیں ہیں اس کو مزید تاکید اور اہتمام کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو قیمتی بنایا جائے۔ جی مفتی ساتھ ہی ساتھ ایک بات اس حوالے مفتی صاحب آخری عشرے کے حوالے سے جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کی تلاش میں طاق راتوں میں عبادت کی جائے، اس کے لیے کچھ لوگ تو اعتکاف آج بیٹھ رہے ہیں لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے، جبکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے، تو وہ کیسے لیلۃ القدر کی فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اعتکاف ایک تو مسنون ہے، وہ تو ظاہر ہے 10 دن کا ہی ہوتا ہے، لیکن ایک اعتکاف مستحب بھی ہے۔ اگر کوئی شخص 10 دن اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتا تو وہ مستحب اعتکاف کر سکتا ہے۔ ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 دن کے لیے بیٹھ جائیں، 3 دن کے لیے بیٹھ جائیں، یا جو طاق راتیں ہیں ان میں وہ اعتکاف کر لیں، اس میں یہ ہے کہ ان کو عبادت کی توفیق ہو جائے گی، اس لیے کہ اعتکاف خود ایک عبادت ہے۔ اگر کوئی عبادت انسان نہیں بھی کرتا وہاں بیٹھ کر، تب بھی اس کی وہ رات عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جتنے نیک اعمال ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ سارے اعمال، نیک اعمال میں سے کچھ کام کر لیے جائیں، کچھ صدقہ دے دیا جائے، کچھ نوافل پڑھ لیے جائیں، قرآن کریم کی تلاوت کر لی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان 4 چیزوں سے بچنے کا اہتمام کیا جائے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہیں کہ ان 4 چیزوں میں مبتلا شخص کی مغفرت لیلۃ القدر میں بھی نہیں ہوتی۔ ان میں سے پہلا وہ شخص ہے جو شراب کا عادی ہو، تو اگر کوئی اس گناہ میں مبتلا ہے تو وہ اپنی جان اس گناہ سے چھڑائے، اس لیے کہ ایسے شخص کی مغفرت لیلۃ القدر میں بھی نہیں ہوتی۔ دوسرا وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہو، ہمارے معاشرے میں آج کل ماں باپ کی نافرمانی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اس طریقے سے میڈیا ہمارے ہاں ہمارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے، ہماری مشرقی روایات ختم ہوتی جا رہی ہیں، مغربی روایات ہمارے ہاں جڑ پکڑتی جا رہی ہیں، والدین سے ہماری ناراضگیاں اور نافرمانیاں بہت زیادہ حدوں کو چھو رہی ہیں۔ اولاد اس چیز کو دیکھے کہ کہیں والدین تو ناراض نہیں ہیں۔ تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ہم آج پیسے کے چکر میں اپنے سب رشتہ داروں کو بھول گئے، حتیٰ کہ اپنی اولاد کو وقت نہیں دے پاتے، اپنی بیوی کو وقت نہیں دے پاتے، والدین کو وقت دے نہیں پاتے۔ اس کو دیکھنا چاہیے، اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اور چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ جس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ ہو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ہم اگر دیکھیں آج خصوصاً سوشل میڈیا کے اوپر بالکل ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے تو کس طرح اس کو بات کا بتنگڑ بنا دیا جاتا ہے، دلوں میں جو بغض ہوتا ہے اس کو کسی بھی طرح ظاہر کر دیا جاتا ہے، اور جو طوفان بدتمیزی، جو بد تہذیبی وہاں دیکھنے کو ملتی ہے، ظاہر ہے اس سے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اس سے دلوں میں کدورتیں پیدا ہوتی ہیں، محبتیں پیدا نہیں ہوتی۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، سلامتی کا درس دیتا ہے، محبت کا درس دیتا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں چاہیے کہ دوسروں کے لیے امن کے، محبت کے، خیرخواہی کے، حدیث میں آتا ہے الدین والنصیحہ، دین تو سراپا خیرخواہی کا نام ہے۔ تو یہ دین جو سراپا خیرخواہی ہے، سراپا ہمدردی ہے، سراپا اخوت، بھائی چارگی ہے، اس دین کے ماننے والے اگر اپنے دوسرے ماننے والوں کو، اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں گے، چاہے اس کا تعلق کسی دوسرے فرقے سے ہو، وہ آپ کے اس سے مخالفت ہو، آپ کا اس سے اختلاف ہو، لیکن انسانیت کا احترام، مسلمان ہونے کا احترام، ان چیزوں کو بھی سامنے رکھا جائے، تو یہ ان 4 گناہوں سے بچتے ہوئے انسان کوشش کرے کہ ہر عبادت میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ لے لے۔ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اس کو اللہ تعالیٰ آدھی رات کے قیام کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اگر وہ شخص فجر بھی جماعت سے پڑھ لیتا ہے تو پوری رات کے قیام کا ثواب مل جاتا ہے۔ اسی کا اہتمام کر لے کہ انسان نمازوں کو باجماعت پڑھنے کا اہتمام کر لے، تو اس طریقے سے یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی حصہ اس کا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں دعاؤں کا خصوصی اہتمام کیا جائے اپنے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، امت کی جو اس وقت حالت ہے فلسطین میں، شام میں، پوری دنیا میں مسلمان جس طریقے سے پس رہے ہیں، مسلمان جس طریقے سے ظلم کا شکار ہیں، ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اپنے مسلمان بھائیوں کو دعاؤں میں رکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا وہ ہوتی ہے جو ایک غائب شخص دوسرے غائب شخص کے لیے کرتا ہے۔ بالکل
تو اس پر ایک فرشتہ آمین کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری دعا کو قبول کرے اور تجھے بھی یہ عطا کرے جو تو اس کے لیے مانگ رہا ہے. ہم جب اوروں کے لیے دعا مانگیں گے تو وہ ہمارے اپنے حق میں وہ دعائیں قبول ہوتی چلی جائیں گی. دعاؤں کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے لوگ حقیقی چیزوں سے ہٹ کر ایسی چیزوں پر آ گئے ہیں جس کا شریعت میں وہ درجہ نہیں ہے جو حقیقی چیزوں کا. مثال کے طور پر دعا ہے, عبادت ہے, تلاوت ہے, نماز ہے, ان چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور بہت ساری ایسی چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جس کو شریعت اتنی اہمیت نہیں دیتی. مفتی صاحب اعتکاف والوں کے لیے طرف آ جائیں گے. جی مفتی صاحب, اعتکاف والوں کے لیے آپ کیا ہدایات دیں گے کہ انہیں کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ دیکھیں, اعتکاف تو بہت بڑی فضیلت کی عبادت ہے اور یہ عبادت چونکہ مسجد میں ادا کی جاتی ہے تو مسجد کا احترام بھی لازم ہے. جہاں اس کی فضیلت زیادہ ہے وہاں مسجد کا احترام جتنا بڑھ کر ہے, اگر اس کی بے احترامی خدا نخواستہ ہو جاتی ہے تو یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں لوگ ایسے آئیں گے کہ مسجدوں میں حلقے لگائیں گے اور دنیاوی باتیں کریں گے. آپ نے فرمایا اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو تو کبھی ان کے ساتھ مت بیٹھنا. تو اگر اعتکاف کو اس چیز کا ذریعہ بنا لیے جائے جیسے ہمارے بعض نوجوان کرتے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے دوست یار آ رہے ہیں, کبھی وہاں چائے آ رہی ہے, کبھی پراٹھے آ رہے ہیں, کبھی حلیم آ رہی ہے, کبھی کھانے پینے کی چیزیں آ رہی ہیں, اور ابھی تو ایسی تصویریں بھی سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملی کہ بھائی مسجد میں ہی بیٹھ کے وہ ڈرامے فلمیں یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں. تو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسمارٹ فون یہ تو بالکل اعتکاف میں لے کر جانا ہی نہیں چاہیے. دوسری بات یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر بہت اچھی اچھی کتابیں لکھی گئی ہیں. کوئی ایک کتاب اپنے پاس رکھ کر اس کتاب کا مطالعہ کریں تاکہ اس سے کچھ حاصل ہو. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ تنہائی کے لمحات میسر آتے ہیں تو اس میں کچھ خلوت تنہائی اختیار کر کے اپنا محاسبہ کرے کہ میں نے آج تک کی زندگی کیسے گزاری ہے, آئندہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے. اس طریقے سے اگر اس کو قیمتی بنایا جائے, پھر اپنے مسجد کے امام صاحب سے جس مسجد میں بیٹھے ہیں ان سے ملیں, ان سے وقت لیں, ان سے مسائل سیکھیں, تجوید سیکھیں, قرآن کریم کے حقوق سیکھیں, جو بھی چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں ان 10 دنوں میں سیکھنے کی کوشش کریں. وگرنہ اگر یہ خیر حاصل نہ ہو سکی تو یہ محرومی بھی بہت بڑی محرومی ہوگی. اگر مسجد کی بے احترامی کی گئی یا مسجد کے تقدس کا خیال نہ رکھا گیا تو یہ بھی بہت بڑی محرومی ہے. اس لیے کہ جو نہیں بیٹھا اس کے تو ذہن میں ہوگا کہ میں بیٹھا ہی نہیں ہوں, جو بیٹھا ہے اس کے ذہن میں تو یہ ہوگا کہ میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں. بیٹھنے کے بعد بھی اگر وہ خالی ہاتھ لوٹتا ہے ظاہر ہے یہ بہت بڑی محرومی ہے جس سے ہر انسان کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. مفتی صاحب, اعتکاف میں کچھ لوگ ایسے بھی بیٹھ جاتے ہیں جو ابھی نو عمر نوجوان ہوتے ہیں, وہ بیٹھ جاتے ہیں, تو اعتکاف کے حوالے سے کوئی عمر مقرر ہے کہ کس طرح کے لوگ بیٹھیں اور کس طرح کے لوگوں کو نہیں بیٹھنے دینا چاہیے؟ دیکھیں, شرعی لحاظ سے تو اعتکاف کے لیے بالغ ہونا ضروری نہیں ہے. فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر سمجھدار بچہ ہو جو چیزوں کو سمجھتا ہو اس کو اعتکاف میں بیٹھنے کی اجازت ہے. اس میں انتظامی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ نابالغ بچوں کو بیٹھنے نہیں دیتے یا ان کے سابقہ تجربات ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مجبور ہوتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو وہ نہیں چھوڑتے. ان کی وجہ سے بسا اوقات ماحول خراب ہوتا ہے اور وہ لوگ جو عبادت کی نیت سے آتے ہیں وہ بھی عبادت نہیں کر سکتے. تو اگر کوئی ایسے سنجیدہ لوگ ہیں یا جو کسی کے کنٹرول میں آ سکتے ہیں یا کوئی ایسا نظم و ضبط ہے تو اس میں بالکل اگر کوئی نابالغ بچے بھی ہیں, سمجھدار بچے ہیں اور ان کو ایک نظم کے تحت چلایا جا سکتا ہے ان کو بھی بیٹھنے کی اجازت ہے. اور اگر ان کی وجہ سے پریشانی یا مشکل یا کوئی ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو پھر ان کو منع کر دینا چاہیے تاکہ وہ لوگ جو عبادت کرنا چاہتے ہیں ان کی عبادت میں خلل نہ آئے. مفتی صاحب, خواتین کے حوالے سے کیا آپ فرمائیں گے کہ خواتین بھی چونکہ لیلۃ القدر کی تلاش میں بیٹھ سکتی ہیں تو اعتکاف بھی کرتی ہیں, تو ان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ خواتین کا اعتکاف ان کے گھر میں ہوتا ہے. گھر میں خواتین کی مسجد اپنی جو نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے, کہاں نے لکھا ہے خواتین کو ایک تو اپنے گھر میں اپنے لیے جگہ خاص کرنی چاہیے نماز پڑھنے کے لیے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں نماز پڑھنے سے خصوصی توجہ حاصل ہوتی ہے جو ہر جگہ پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی. تو جو نماز پڑھنے کی جگہ ہے اسی کو اپنے لیے اعتکاف کی جگہ بنا لے. اگر نماز پڑھنے کی کوئی جگہ متعین نہیں کی ہے تو ابھی کر لے. وہ ایک کمرہ بھی ہو سکتا ہے, کمرے کا ایک خاص حصہ بھی ہو سکتا ہے, تو اس میں بھی پھر اسی کا خیال کرنا چاہیے. اگر اعتکاف میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹی وی بھی چل رہا ہے اور ساری چیزیں بھی چل رہی ہیں تو اس اعتکاف سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ یہ بات ہے کہ ان کو گھر کے کام کاج کی اجازت ہے, وہیں بیٹھ کے اگر اس نے سبزی کاٹنی ہے, کوئی بھی کام کرنا ہے گھر کا وہیں بیٹھ کے کرے. اور اگر اکیلی ہے, گھر میں کوئی اور نہیں ہے تو ضرورت کے کام کے لیے اپنے اعتکاف کی جگہ سے باہر بھی نکل سکتی ہے. لیکن اس کو فضول گپ شپ میں ضائع کرنا یا اس طرح کی چیزوں میں ضائع کرنا جس سے
کوئی مقصد حاصل نہ ہو سکے تو یہ بہت بڑی بالکل مفتی صاحب اہتمام کرنا چاہیے. بالکل مفتی صاحب، اعتکاف خواتین کا جو اعتکاف ہے، جی خواتین کا جو اعتکاف ہے وہ دراصل ہوتا ہی اس لیے ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی جو عبادات ہیں اسے کر لی جائیں. تو لیلۃ القدر کی تلاش کے حوالے سے خواتین کو بھی کچھ نہ کچھ لائے عمل بنانا چاہیے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بالکل ان کو بھی بنانا چاہیے. ایک بات خواتین کے اعتکاف کے حوالے سے یہ عرض کر دوں کہ خواتین یہ جو مسنون اعتکاف ہے اس کے لیے روزہ ضروری ہوتا ہے. اگر کسی کا روزہ نہ ہو تو مسنون اعتکاف بھی نہیں ہو سکتا. تو خواتین کے جو ناپاکی کے ایام ہے، ماہواری کے ایام ہے، ان دنوں میں ان کے لیے وہ اعتکاف نہیں کر سکتی. اگر ان کے ایسے دن آ گئے تو مسنون اعتکاف ان کا نہیں ہو سکتا. باقی یہ کہ لیلۃ القدر کی تلاش میں جیسے میں نے تفصیل سے عرض کیا، خواتین کے لیے بھی شریعت کے سارے وہی احکام ہیں جو مردوں کے لیے ہیں. جتنی عبادات ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہو، صدقے کی صورت میں ہو، اور جو باتیں میں نے عرض کی خواتین کے لیے ایک چیز اضافی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے شوہر، جیسے میں نے عرض کیا کہ والدین کی نافرمانی سے انسان بچے اور رشتہ داروں سے قطع تعلقی سے بچے، تو خواتین کے لیے شوہر کو راضی رکھنا یہ بھی بہت ضروری ہے. اور خواتین کا اعتکاف بھی شوہر کی اجازت سے ہی ہوگا، اس کی اجازت کے بغیر ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی خاتون اس حال میں رات گزارتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو تو اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے. تو اس چیز کا بھی خواتین اہتمام کریں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں خواتین عبادات کو بہت توجہ دیتی ہیں لیکن اپنے شوہر کا خیال نہیں رکھتی. شوہر پریشان ہوتا ہے، وہ باہر لوگوں سے شکوے کر رہا ہوتا ہے. تو عورتوں کے اگر عبادات، نفلی عبادات کم ہو اور ان کی شوہر کی رضامندی کی فکر ان کو زیادہ ہو تو شریعت کا مزاج یہ ہے کہ یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ زیادہ عبادات کریں، زیادہ نوافل کریں. تو اس چیز کا بھی اہتمام کریں. اور ساری چیزوں میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں، عبادات میں، ساری چیزوں میں جو کچھ وہ کر سکتی ہیں ان راتوں میں، قرآن کریم کی تلاوت، بالخصوص دعائیں، تو ان کا اہتمام کرنا چاہیے. بالکل مفتی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں. یہ تھے ہمارے ساتھ مفتی رشید احمد خورشید صاحب، بہت زبردست انہوں نے گفتگو فرمائی. بھائی صاحب آپ کیا فرمائیں گے کہ جو مفتی صاحب کی گفتگو ہوئی اس میں انہوں نے جو ایک حدیث کا حوالہ دیا، انہوں نے کہا کہ 4 کام ایسے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے. تو لیلۃ القدر کی رات میں ان کی بھی بخشش نہیں ہوگی جن کے دل میں بغض ہے، کینہ ہے، یا اسی طرح جو شراب کا عادی ہے اور اس طرح کی جو چیزیں رکھتا ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ ہمیں اس آخری عشرے کے اندر مطلب ایسی جو چیزیں ہیں جس سے ہمارے دلوں میں نفرتیں ہیں وہ نہیں ختم ہوتی، اور ایسے ایسے جھگڑے بھی ہیں لوگوں کے درمیان کہ کئی سال سے چل رہے ہیں، اور باقاعدہ برادریوں کے درمیان، خاندانوں کے درمیان میں اختلافات ہیں. تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، رمضان کا آخری عشرہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. تو اس میں ہمیں ان چیزوں کو کیسے دور کرنا چاہیے اور ان سے کیسے آپس میں محبتیں ہمارے دلوں میں پیدا ہو سکتی ہیں؟ جی مدنی صاحب، یہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے اور ہماری سوسائٹی کا ایک ناسور بن چکا ہے. ہم لوگ اپنے ذاتی معاملات کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، پھر اس کی بنیاد پر ہماری دشمنیاں بنتی ہیں اور پھر ہم ایک دوسرے کو بلانا پسند نہیں کرتے. ہم اس بات پر بہت فخر کرتے ہیں، مجالس میں ذکر کرتے ہیں کہ میں نے تو 10 سال ہو گئے اس بندے کی طرف دیکھا نہیں ہے، میں تو اس کو کیا سمجھتا ہوں. تو یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ مسلم سوسائٹی یا مسلم معاشرہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح پرویا ہے کہ جس میں ایک جسم کو پرویا جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر ایک مسلمان کسی بھی دنیا کے کونے کے اندر تکلیف برداشت کر رہا ہوتا ہے تو اس تکلیف کو دوسرا مسلمان محسوس کر سکتا ہے. تو مسلم سوسائٹی ایسی نہیں ہوتی کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کی فکر کوئی نہیں ہے، یا مسلم سوسائٹی ایسی نہیں ہوتی کہ ایک انسان مر رہا ہے تو دوسرا انسان جو ہے وہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم سب لوگ جو اللہ تعالیٰ نے مسلم سوسائٹی کو پرویا ہے وہ ایک دوسرے کو مکمل کر رہے ہوتے ہیں. جو میرے اندر مسائل ہیں، جو میرے اندر خامیاں ہیں، آپ مجھے میری اصلاح کرتے ہیں، جو آپ کے اندر ہے میں اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا. تو چاہتا ہے کہ اگر کوئی انسان آپ کی اصلاح کر رہا ہے تو آپ اس بنا پر اس سے ناراضگی کر لیں، یہ تو بہت ہی غلط عمل ہے. آپ کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اصلاح کرنا ایک اچھا عمل ہے. اور اگر کوئی انسان آپ کی اصلاح کرنا چاہ رہا ہے تو آپ کو اس سے خوش ہونا چاہیے. اچھا دوست آپ کا وہی ہوتا ہے جو آپ کی خیر خواہی چاہتا ہے. اور اصلاح کرنے والے کو بھی کچھ جو اصلاح کے آداب ہیں ان کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ اکیلے میں بات کرے. آئینہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مسلمان کا آئینہ ہے، تو آئینہ ہمیشہ چپکے سے
آپ کے اندر جو خامی ہوتی ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے. وہ پورے شہر کے اندر ڈنڈورا نہیں پیٹتا. تو آپ چاہے جائے کہ جگہ جگہ ڈنڈورا پیٹے, ان کے خلاف لوگوں کے اندر باتیں کریں, آپ بڑے پیار اور محبت کے ساتھ بھائی کو بتائیں کہ پیارے بھائی یہ بات اس طرح ہے, اس طرح نہیں ہونی چاہیے, یا آپ بہت اچھے انداز کے ساتھ, اچھے اسلوب کے ساتھ آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں. تو اگر تو آپ کسی انسان سے اس وجہ سے ناراض ہے کہ اس نے آپ کی اصلاح کی کوشش کی ہے یا آپ کو سمجھانا چاہا ہے, تو یہ تو میں سمجھتا ہوں بہت غلط بات ہے. اور دوسری بات ہے کہ ہمارے ہاں بہت ساری ناچاکیاں گھریلو معاملات کی وجہ سے ہو جاتی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ہماری جہالت ہے. ہمارے اندر ان معاملات کو اس طرح سمجھنے کی استطاعت نہیں ہے. کوئی گھروں کے اندر باپ بیٹے کے اندر نچاکیاں موجود ہیں, ساس بہو کے اندر نچاکیاں موجود ہے, باپ بیٹی کے اندر موجود ہے, بیٹی ماں کے اندر نچاکیاں موجود ہے. تو اسلامی معاشرے کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے گھر کے اندر ہر ایک فرد کا مقام طے کر دیا ہے, تو اس مقام کو آپ کو سمجھنا چاہیے. اگر کوئی آپ کی ماں ہے تو آپ کو اس کو اپنی ماں سمجھنا چاہیے, اور اگر آپ کسی کی بہو ہے تو جو آپ کے خاوند کی ماں ہے آپ اس کو اپنی ماں ہی سمجھے. ہمارے یہاں خواتین کے معاملات میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے لیے تو والدہ کے لیے بہت نرم گوشہ ہوتی ہیں, اور اپنے خاوند کی ماں کے لیے ان کے ہاں وہ اتنا نرم گوشہ نہیں پایا جاتا. تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ جیسے آپ کی والدہ آپ کی والدہ ہے, یہ والدہ بھی آپ کی والدہ ہی ہے. اور جہاں پر میں بہوؤں کو کہہ رہا ہوں, وہاں پر جو ساس ہیں ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس طرح وہ اپنی بیٹی کو بیٹی سمجھتی ہیں, اب اپنی بہو کو بھی اپنی بیٹی سمجھے. تو اگر ہم ان چیزوں کو, ان معاملات کو جس طرح اسلام نے ہمیں سکھایا ہے, ہم سمجھنا شروع کر دیں, تو میں سمجھتا ہوں ایسے مسائل پیدا ہی نہیں ہوں گے. اور اگر ایسے مسائل پیدا ہو گئے ہیں تو آئیے, یہ رمضان مبارک کے آخری لمحات جا رہے ہیں, اس کے اندر لیلۃ القدر کی رات آنے والی ہے, تو اپنے نچاکیوں کو ختم کریں, اپنی ذاتیات کو پیچھے رکھ دیں. کہ اگر ٹھیک ہے, اگر کسی انسان نے غلطی کی ہے, اگر وہ آپ سے معافی نہیں مانگا تو آپ جا کے معافی مانگ لیں. اس میں آپ کی عظمت ہے, اس میں آپ کی بڑائی ہے. آپ یہ انتظار نہ کریں کہ اگلا انسان آ کے مجھ سے معافی مانگے گا. اگر آپ حق پر ہیں اور حق پر ہونے کے باوجود آپ کسی انسان سے جا کے معافی مانگ رہے ہیں, تو یہ ایک اتنا عظیم عمل ہے, اتنا عظیم عمل ہے, آپ اس کو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. بالکل, یہ رمضان کا جو پیغام ہے, فلسفہ ہے روزے کا, وہ بھی یہی کہ صبر اسی, جب آپ حق پر ہوں گے اور آپ اپنا بدلہ بھی نہیں لے رہے ہیں, آپ اپنی چیزیں چھوڑ رہے ہیں, اپنے آپ کو پیچھے لے کے آ رہے ہیں, صبر کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے رمضان کا جو روزہ ہے اس کا فلسفہ پا لیا ہے. اور ساتھ میں جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنے والے اور اس طرح آپس میں کینہ اور بغض رکھنے والے, ان کی مغفرت نہیں ہوگی, ان کو لیلۃ القدر کی رات میں بھی مغفرت نصیب نہیں ہوگی. تو ظاہر سی بات, اگر ان چیزوں کو سامنے رکھیں تو پھر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے درمیان میں جتنے بھی اختلافات ہیں وہ ختم ہو جانے چاہیے. یہاں پر ایک اور بات ہے کہ چونکہ ابھی پاکستان کے اندر الیکشن بھی آ رہے ہیں, تو پاکستان کے اندر جو سیاسی ماحول ہے وہ اس طرح سے بنایا گیا ہے, اس طرح کا ہو چکا ہے کہ وہ خود بخود جو ایک پارٹی کو چاہتا ہے وہ دوسرے پارٹی کے بارے میں ظاہر سی بات ہے اندرونی طور پر ایسی نفرت اور ایسا بغض رکھتا ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اور اس کے کسی ایک شخص کی عقیدت میں انسان کہاں سے کہاں تک چلا جاتا ہے, دوسروں کے گھر والے اور پتہ نہیں کیا کچھ جو سوشل میڈیا آج کل ہے اس پر کیا کچھ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. تو ہم اس ماحول کو کیسے کم کر سکتے ہیں, رمضان سے ہم کیسے سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہ جو آپس کے اختلافات ہیں وہ کسی شخصیت کی وجہ سے ہم ان کو اپنے اسلام اور اپنے جو مسلمانیت ہے اس پر حاوی نہ ہونے دیں. مدنی صاحب, یہ جو جماعتی تعصب ہمارے اندر پایا جاتا ہے یہ صرف سیاست کی حد تک نہیں ہے. آپ مذہبی جماعتوں میں دیکھیں تو وہاں پر بھی جو مذہبی جماعتوں کے کارکنان ہیں ان کے اندر یہ تعصب پایا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک غلط چیز ہے. ایک باشعور قوم کے اندر کسی بھی جماعت کے حوالے سے یا اپنے نظریات کے حوالے سے بھی تعصب نہیں ہونا چاہیے, اور اگر تعصب ہے تو آپ کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے. اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ پڑھے لکھے انسان ہیں, عالم بھی, اور پھر بھی آپ تعصب کر رہے ہیں تو آپ کو پھر ایک مرتبہ پھر اپنی ذات کے اوپر, اپنے گریبان کے اندر جھانکنا چاہیے کہ یہ تعصب ایک عالم کی شان نہیں ہو سکتی, ایک سیاسی ورکر کی شان نہیں ہو سکتی جو سوسائٹی کے لیے جدوجہد کر رہا ہے. اگر آپ سوسائٹی کی بہتری کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور اپنے دل کے اندر آپ نفرت اور تعصب لے کے جا رہے ہیں, تو کل کو جو سوسائٹی آپ بلڈ کریں گے اس سوسائٹی کے اندر نفرت اور تعصب ہی ہوگا. جب تک آپ اپنا تعصب ختم نہیں کریں گے آپ اپنی سوسائٹی کو اچھے سے نہیں بنا سکتے, سوسائٹی کی تعمیر نہیں کر سکتے. تو ایک یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے. دوسری بات یہاں پر جو میں بہت اہم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ تعصب کو اپنی ذات کے ساتھ نہ جوڑیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اچھا جی آپ جب تعصب کو اپنی ذات سے جوڑ لیتے ہیں تو وہ چیز ایک مخالفت بن جاتی ہے. آپ اگلے انسان سے اختلاف ضرور کریں لیکن اختلاف کو مخالفت نہ بنائیں, اختلاف کی حد تک رکھیں. اختلاف کے اندر اس چیز کی گنجائش موجود ہوتی ہے کہ آپ اگلے انسان کو قبول کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں جب سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کارکنان کے اندر تعصب آتا ہے اور وہ تعصب جب اختلاف اور مخالفت کے اندر چلا جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو مرنے مارنے تک اترتے ہیں. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے اور ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے. یعنی اختلاف تعصب نہ بنے, اختلاف ہے. اختلاف کے ساتھ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ اختلاف اس کائنات کا
حسن ہے. اگر اس کائنات کے اندر اختلاف نہ ہوتا تو یہ کائنات چل نہ سکتی. اور فطرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آپ تصور کیجئے کہ جو آپ خوشبو سونگتے ہیں صرف ایک ہی خوشبو ہوتی, جو کھانا کھاتے ہیں آپ کی زبان یہ بے ذائقہ ہوتی, تو کیا آپ زندگی گزار سکتے تھے؟ نہیں گزار سکتے تھے. تو اختلاف اس کائنات کا حسن ہے. اختلاف کو قبول کرنا سیکھیے. اختلاف سے آپ کے سامنے نئے نئے زاویے نظر آتے ہیں, آپ کے سامنے نئی نئی جہات آتی ہیں, اور آپ اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ غور و فکر کے, غور و دانش کے آپ کے سامنے نئے سے نئے دروازے کھلتے ہیں. تو اختلاف اس کائنات کا حسن ہے, اس کے بغیر یہ کائنات نہیں چل سکتی. لیکن آپ اس بات کو سمجھے, ہماری پاکستانی عوام بہت معصوم عوام ہے. ہمیشہ تعصب کے ذریعے سے ان لوگوں کو استعمال کیا گیا ہے. سیاسی جماعتیں قومیت برادری مذہب کے نام پر, معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہوں گا, اور یہ ہے حقیقت ہے, اس سے کوئی انسان آنکھیں نہیں چرا سکتا کہ تعصب کے ذریعے سے ہمیں استعمال کیا گیا ہے. اور بیرونی مفادات نے, آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ لوگ نا ایک فلسفیانہ باتیں کرتے ہیں, یا آپ لوگ کہانیاں سناتے ہیں کہ جی بیرونی طاقتوں نے استعمال کیا. ہمیں کیا بیرونی طاقتوں نے استعمال کیا, اور اس کے شواہد کھل کے سامنے آ رہے ہیں. اور ہمیشہ جب بھی بیرونی طاقتوں نے استعمال کیا, انہوں نے آپ کو آپ کی عصبیت کے نام پہ استعمال کیا. جو بھی آپ کے بلوچستان میں اٹھا کے دیکھ لیں, بلوچستان میں اٹھا کے دیکھ لیں, لسانیت کے نام پہ استعمال کیا گیا. پھر اس سے پہلے آپ یہ جنگ دیکھ لیں, جس دہشت گردی کی جنگ کے اندر ہمیں جھونکا گیا ہے, وہاں پہ بھی آپ کو عصبیت کے نام پہ جھونکا گیا. تو ہم عصبیت کے نام پہ اپنے ملک کو دن بدن اور تباہ کرتے جا رہے ہیں, اور توڑتے جا رہے ہیں. تو رمضان المبارک آیا ہے, آپ ان عصبیات کو چھوڑیں. اور میرے خیال سے ہمارے سیاسی لیڈروں کو بھی کچھ سوچ و بچار کرنا چاہیے. وہ اپنی کرسی اور پاور کی خاطر عوام کو اور ملک کو توڑتے جا رہے ہیں, عوام اور ملک کرتے جا رہے ہیں, نفرت اور بغض پیدا کر رہے ہیں. یا تو عوام سمجھ لیں یا لیڈر سمجھ لیں, ایک کو سمجھنا. بالکل عبید صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے ہمارے ساتھ. جی ناظرین, بالکل رمضان کا اور رمضان کے جو آخری عشرے ہیں اس کا یہی پیغام ہے کہ لیلۃ القدر کی جو رات عظیم رات ہے, اور جو رمضان کے آخری عشرے کے حوالے سے جو فضائل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی وجہ سے, احادیث کے توسط سے ہم تک پہنچے ہیں, ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ضرور ان باتوں پر غور کرنا ہوگا کہ آپس میں ہم محبتیں کیسے پیدا کر سکتے ہیں, آپس میں اتفاق ہمارے اندر کیسے آ سکتا ہے. ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے درمیان نفرتیں پیدا کر رہی ہیں, ایسی کون سے لوگ ہیں, ایسے کون لوگ ہیں جو ہمارے درمیان ہمیں لڑا کر آپس میں اپنے جو مفادات ہیں ان کو وہ پورا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بالکل پاکستان میں الیکشن کے دن ہیں اور الیکشن کا ماحول بنا ہوا ہے, تو اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رمضان کو سامنے رکھتے ہوئے, رمضان کے پیغام کو, رمضان کے فلسفے کو سامنے رکھتے ہوئے, کہ ہمارے درمیان میں جو سیاسی اختلافات ہیں ہم ان کو بغض اور کینے تک نہ لے جائیں, ان کو تعصب تک نہ لے جائیں, اور ان کو اس نہج تک نہ پہنچائیں کہ جس کے وجہ سے ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں وہ مزید بڑھ جائیں اور ہم ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جب تک ہم ایک قوم نہیں بنیں گے, جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے, جب تک ہم ایک اخوت اسلامی کا جو رشتہ تھا جس میں ایک جسد اور ایک جسم کی مانند ہمیں قرار دیا گیا تھا, جب تک ہم وہ نہیں بنیں گے تب تک نہ ہی ہمارا معاشرہ سدھر سکتا ہے, تب نہ ہی ہمارے ملک میں امن آ سکتا ہے. اس لیے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی اخوت اسلامی کی جو فلسفہ ہے اور رمضان کا جو فلسفہ ہے صبر, اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ ضرور غور و فکر کرنا ہوگا کہ ہم کیسے ایک ہو سکتے ہیں, ہم کیسے اپنے ملک کو ترقی کروا سکتے ہیں, ہم کیسے نفرتوں کو ختم کر سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. Oh